السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو مسلمان محرم کے نام سے جانتے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو محرم کے نام پر خرافات کیے جاتے ہیں، تعزیہ علم وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ تعزیہ بنانے کا خاص طور سے رواج ہے۔ دیار ہند و پاک میں بھی اس کا خوب چلن ہے۔ تعزیے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں، رسم و رواج اور خرافات کا رواج چل پڑا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس لیے آج ہم جانیں گے کہ تعزیہ کیا ہے، تعزیہ کسے کہتے ہیں، تعزیہ کیسے بنتا ہے، تعزیہ کہاں رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے تعزیہ کس نے بنایا، کہاں بنایا، کب بنایا اور ہندوستان میں اس کا رواج کیسے پڑا۔ اس سلسلے میں ویسے تو ہم نے ایک مضمون تیار کر رکھا ہے۔ یہ مضمون ہمارے بلاگر پر بھی مل سکتا ہے، www.hakbaatkaho.in پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس مضمون میں جو باتیں ہم نے لکھی ہیں تعزیے کے متعلق وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تعزیے کی تاریخ سے واقفیت کے لیے اگر آپ اس بیان کو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ مضمون جو ہم نے اس سلسلے میں تیار کیا ہوا ہے۔ دیکھیے عنوان ہے تعزیتی پروگرام۔ عربی زبان میں کسی کے انتقال پر صبر کی تلقین اور اظہار ہمدردی کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت کی شہادت واقع ہوئی۔ اس مناسبت سے ہر سال محرم کے مہینے میں عام طور سے 1 محرم سے 10 محرم تک مختلف تعزیتی پروگرام اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں مختلف طریقوں سے ان کی شہادت پر سوگ منایا جاتا ہے، ماتم کی جاتی ہے اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں شیعوں کے یہاں بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں اور ان کے یہاں پورے جوش و خروش کے ساتھ سوگ منایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر کہیں تابوت تو کہیں ان کے روضہ مبارک کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، دلدل نامی گھوڑے کو سنوارا جاتا ہے، علم نکالے جاتے ہیں اور حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر خوب ماتم کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ تعزیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی شبیہ کو یعنی قبر کی ہو بہو نقل کرنے کو اردو میں تعزیہ کہا جاتا ہے۔ تعزیہ کس چیز سے بنتا ہے؟ تعزیہ سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے، اسٹیل، موتی اور کاغذ وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، بلکہ اب تو سیمنٹ اور فوم وغیرہ کا بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ شیعہ لوگ اور بہت سے سنی کہلانے والے مسلمان بھی تعزیے کو غم اور سوگ کی علامت کے طور پر جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے تعزیہ کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے زرعی تعزیہ، بنگلہ تعزیہ، مومی تعزیہ، جو کا تعزیہ وغیرہ، اور اس کے بعد پوری تفصیل ہے۔ جس جگہ تعزیہ رکھا جاتا ہے اس کا نام۔ تعزیے 29 ذی الحجہ سے 9 محرم تک آراستہ کر کے مخصوص مقامات پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ ان مقامات کے مختلف نام ہیں، جیسے عزا خانہ، تعزیہ خانہ، امام بارگاہ، امام باڑہ، عاشور خانہ، امام خانہ، چبوترا، چوک امام صاحب وغیرہ۔ خیال رہے کہ آج کل اکثر تعزیے سوگ کے بجائے مقابلہ بازی کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ کس گاؤں اور محلے کا تعزیہ سب سے اچھا اور خوبصورت ہے۔ چنانچہ جو تعزیہ سب سے عمدہ ہوتا ہے اس کے بنانے والے کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تعزیے کا ایجاد کس نے کیا؟ فتاوی دینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 کے مطابق سب سے پہلے تعزیہ کا ایجاد معیز الدولہ نامی ایک شخص نے کیا تھا، جو کٹر شیعہ تھا اور عیسائی عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھتا تھا۔ اس نے بغداد کی اسلامی حکومت کو جڑ سے کھوکھلا کرنے میں قائدانہ رول ادا کیا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے گنبد نما تعزیہ بنا کر بازاروں میں پھرایا تھا، لیکن اس کی شہرت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ہندوستان میں تعزیہ کا رواج۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تیمور لنگ جو دائیں پیر اور ہاتھ سے اپاہج ہونے کے باوجود تقریباً 42 ملکوں کا فاتح اور ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، وہ شیعہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ہر سال نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت کی بنا پر ان کے روضہ اقدس پر محرم کے مہینے میں حاضری دیتا تھا، لیکن جب وہ ہندوستان میں قیام پذیر ہوا تو اس کے دل کا دورہ پڑ گیا، جس کے سبب حکیموں نے اسے سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس سال محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اطہر پر حاضری نہیں دے سکا، جس کا انہیں بہت زیادہ صدمہ تھا۔ ان کے بعض درباریوں نے بادشاہ تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے یہ ترتیب نکالی کہ کچھ نقاش اور فنکاروں کو
عراق بھیجا تاکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کی شبیہ بنائیں۔ بادشاہ سلامت اگرچہ عراق جا کر مزار مقدس کی زیارت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہیں رہتے ہوئے مزار کی شبیہ کی زیارت کر کے قلبی سکون حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ ان نقاش اور فنکاروں نے ایسا ہی کیا اور شبیہ تیار کر کے خوب پھول وغیرہ چڑھا کر سن 801 ہجری میں تیمور لنگ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی شبیہ کو ہی، یعنی اس کی ہو بہو نقل کرنے کو ہی تعزیہ کہتے ہیں۔ ممکن ہے اس شبیہ کو تعزیہ کا نام ہی ہندوستان میں دیا گیا ہو۔ الغرض تیمور لنگ کے اس تعزیے کی دھوم پورے ملک میں تیزی کے ساتھ پھیل گئی، جسے دیکھنے اور زیارت کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے رجواڑے، عوام اور عقیدت مند بھی جمع ہونے لگے۔ چونکہ یہ تعزیہ تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے دیگر ریاستوں کے جو شیعہ حکمران تھے انہوں نے اس رواج کو سختی کے ساتھ آغاز کر دیا تاکہ بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں۔ چونکہ دہلی کے آس پاس کے نواب اکثر شیعہ تھے، اس لیے یہ رواج عام ہو گیا اور آج تک اس کا رواج جاری و ساری ہے۔ اور چونکہ شاہی طور پر ایسا ہوتا تھا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے نام پر یہ کام ہو رہا تھا، اس لیے بہت سارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھی اس میں شریک ہونے لگے، اور آج بھی اپنے کو سنی کہلانے والے بہت سے مسلمان اسی عقیدت کی بنا پر تعزیہ داری میں شریک ہوتے اور دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تعزیہ کا موجد اول، یعنی سب سے پہلے جس نے بنایا، اس کا نام تھا معز الدولہ، لیکن اس کی شہرت نہ ہو سکی۔ البتہ تیمور لنگ کا تعزیہ شہرت پا گیا، اس لحاظ سے تعزیے کا موجد یعنی اس کا بنانے والا تیمور لنگ ہے، اور اس کا سن ایجاد سن 801 ہجری ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تعزیہ کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ایک بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر تعزیہ کا تعلق مذہب سے ہوتا تو اس کی بنیاد نبوی دور یا دور صحابہ و تابعین میں ہوتی، یا کم از کم علماء امت نے اس کی وضاحت یا اس کی طرف اشارہ کیا ہوتا، لیکن متقدمین علماء کی کتب اس سے خالی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعزیے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ رہی تعزیے کی تاریخ، کب سے بنی، کس نے بنایا، کیسے اس کا وجود ہوا۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پسند آئے تو لائک کریں، اور یہ نالجیبل اور معلومات سے بھرپور مضمون کو، اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔